السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، سوشل میڈیا جہاں پہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہاں اس کے کئی ایک ایسے پہلو بھی ہیں جو بہت حساس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سر، ہمارا ایک سماجی رویہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی نجی زندگی کے حوالے سے اگر کسی کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ جاتی ہے، لیک ہو جاتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس فرد سے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے ویڈیو، اس سے بدنام کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا پہ وہ اس طرح موضوع جو ہے وہ گردش کرتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا کوئی قومی مسئلہ ہو یا ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، تو وہ اس طرح گردش کرتا ہے، ہر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے تبصرے جھاڑ رہا ہوتا ہے۔ تو سر، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ جو ایک سماجی رویہ ہے جو بہت زیادہ تیزی سے رجحان پکڑ رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے کبھی کسی ولیمے کی وہ تصویر دیکھی ہے یا ویڈیو جس میں وہ کہتے ہیں روٹی کھل گئی ہے؟ بالکل بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اور اس کے بعد ایک ہجوم جو ہے وہ دوڑتا بالکل ہے اور کھانے پہ جو ہے وہ وحشیوں کی طرح جھپٹتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہوتا ہے؟ ان سب کو بھوک لگی ہوتی ہے؟ یہ بھوک کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں؟ اس موقع پر جو ایک وحشت ہوتی ہے، یہ ہمارا سماجی رویہ ہے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں حورین، بہت سارے حوالوں سے ہمارا سماج قابل رحم ہے۔ دیکھیے، کسی بھی شخص کی دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو اس کی سماجی زندگی ہوتی ہے اور وہ سماج میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ میں بطور استاد کردار ادا کر رہا ہوں، کوئی پارلیمنٹیرین بطور پارلیمنٹیرین اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کوئی عالم دین بطور عالم دین اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی ہر شخص کی ایک سماجی زندگی ہے، اور ہم تمام افراد کو ان کی سماجی زندگیوں کے حوالے سے ہی پہچانتے ہیں، اور ہمیں اسی حوالے سے ہی پہچاننا چاہیے۔ بالکل یعنی میری جو ایک پہچان ہے وہ ایک استاد کی ہے۔ اسی طرح جو شخص ایک پوسٹ مین ہے تو اس کی سماجی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ڈاک اپنے ڈاک خانے سے وصول کر کے متعلقہ فرد تک پہنچاتا ہے۔ مجھے ایک پوسٹ پرسن کی جو زندگی ہے اس سے اتنی ہی دلچسپی ہونی چاہیے کہ وہ میرا خط یا میرا جو پارسل ہے وہ مجھ تک بر وقت پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا۔ اگر وہ نہیں پہنچاتا تو مجھے اس سے گلہ ہونا چاہیے، کیونکہ سماج کی سطح پہ میرا جو اس سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پوسٹ پرسن ہے اور میں ایک صارف ہوں۔ اسی طرح میں ایک استاد ہوں، تو اگر میں کلاس میں صحیح پڑھا رہا ہوں تو بطور طالب علم آپ مجھے اچھا سمجھیں، اور اگر میں اس کے برعکس ہوں تو آپ میرے بارے میں رائے بھی برعکس رکھیں۔ ایک ہوتی ہے انسان کی نجی زندگی، وہ خالصتاً اس کی جو ایک نجی معاملات ہوتے ہیں ان سے متعلق ہوتی ہے۔ اچھا، میں اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرۂ ارض پہ بہت سارے حیوانات ہیں، اور بطور ایک یوں سمجھے کہ مخلوق کی ماہیت کے ہم بھی حیوانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نباتات نہیں ہیں، ہم جمادات نہیں ہیں، ہمارا شمار حیوانات میں ہوتا ہے۔ تو دیگر حیوان جو ہے وہ لباس نہیں پہنتے، لیکن ہم لباس پہنتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہم لباس پہن کر اپنے وجود کا جو حصہ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا سب جو ہے وہ سب انسانوں میں یکساں رکھا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی جگہ سے کوئی الگ بنایا ہے اور کسی دوسرے فرد کو الگ بنایا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے یکساں بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان نے جب تہذیب کے دائرے میں قدم رکھا تو اس نے چاہا کہ میں اپنے وجود کا کچھ حصہ چھپا لوں۔
تو گویا کہ تہذیب کا تو آغاز ہی یہیں سے ہوا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کا جو نج ہے اس کو نہیں دیکھنا، اور جو ہمارا وجود کا باقی حصہ ہے کہ جس کا تعلق سماج سے ہے، ہم اس سے متعلق ہوں گے۔ ایک تو یہ جو ہمارے ہاں رویہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کا جو واحد نیکوکار فرد ہے وہ میں ہوں، بالکل۔ اور باقی جو لوگ ہیں وہ برے ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے رویوں کو دیکھیں، تو اس کائنات کا ہیرو جو ہمیں نظر آتا ہے نا، وہ میں خود ہوں، یعنی یہ ہمارا سماجی رویہ ہے۔ میں جدید غزل کا ظاہر ہے کہ ایک طالب علم ہوں اور اس کو پڑھتا رہتا ہوں۔ جدید غزل میں ایک رویہ یہ بھی سامنے آیا کہ جدید غزل کے شاعر نے یہ بات تسلیم کی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہی اچھا ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ ہم سب سماج کے افراد ہیں، جو دوسروں میں برائیاں ہیں وہی برائیاں مجھ میں ہیں، جو مجھ میں ہیں وہ دوسروں میں ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہ برائیاں بھی دو طرح کی ہیں نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ڈاکیا اگر مجھ تک وقت پہ پارسل نہیں پہنچاتا تو یہ اس کی سماجی برائی ہے، اور اس پر میں اس سے گلہ گزار ہو سکتا ہوں، اور میں اس کی یہ برائی لوگوں کو بھی بیان کر سکتا ہوں تاکہ وہ اسے ہوشیار رہیں، یعنی غیبت کے نقطہ نظر سے نہیں، بالکل اس کی سماجی ذمہ داری کے نقطہ نظر سے۔ لیکن جہاں تک ایک نجی زندگی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہم پاک دامن ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کی جو برائیاں ہم اچھالتے ہیں، یہ انتہا درجے کا منفی رویہ ہے۔ ایک اور چیز کہ ہم نے ابھی تک اخلاقیات جو ہے نا اس کو پوری طرح دیکھا نہیں ہے۔ بالکل۔ اخلاقیات دو طرح کی ہوتی ہیں، یہ میں دو طرح کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے لیے مناسب کوئی اردو زبان میں اصطلاح نہیں ملی۔ انگریزی میں ایک اصطلاح ہوتی ہے ایتھک، اور ایک ہوتی ہے موریلٹی۔ ایتھک وہ ہوتی ہے جو کسی بھی معاشرے میں کسی ایک وقت میں یا کسی مخصوص وقت میں وہ نافذ کر دی جاتی ہیں اور ہم سب اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایتھکس وہ اخلاقیات ہوتی ہیں کہ جو ابدی اخلاقیات ہوتی ہیں، جو ہر جگہ تسلیم شدہ ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ مخصوص طرح کی جو موریلٹیز ہیں وہ تو اپنے آپ پہ تھوپ دی ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بھی ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اس کو اچھالتے ہیں۔ اول و آخر حرین میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سماج کا ایک انتہائی قبیح رویہ ہے۔ کسی کی بھی نجی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے شک یعنی وہ گناہ سے وابستہ کیوں نہیں ہے، تو آپ کسی کا گناہ کیوں سامنے لاتے ہیں؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے اور روز محشر جو ہے ہمارے تمام اعضاء جو ہے وہ اپنا اپنا حساب دیں گے، جب ہم ایمان کی اس سطح پہ ہیں تو میں کون ہوتا ہوں آپ کا گناہ لوگوں کے آگے سامنے لانے والا، یا آپ کون ہوتی ہیں میرا گناہ لوگوں کے سامنے لانے والی؟ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ گناہ میری ذات سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا حساب جو ہے وہ میں نے خدا کو دینا ہے، اس کا حساب آپ نے نہیں دینا۔ آپ نے اپنے گناہ کا حساب آپ نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر اس کا تعلق گناہ سے بھی ہے، اگر اس کا تعلق ہماری زندگی کی آلودگی سے بھی ہے، تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ سامنے لائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے گناہ کو سامنے لانا بذات خود ایک گناہ ہے۔ ایک اور بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم روزمرہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کبھی یہ دیکھیے کہ ہم کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، یا گفتگو کا پیرایہ کیا ہوتا ہے، گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ بڑے لوگ، عظیم افراد، عظیم اذہان گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ نظریات پہ، آئیڈیاز پہ، خیالات پہ۔ اس سے جو پست ہوتے ہیں وہ واقعات پہ گفتگو کرتے ہیں، یعنی وہ نظریات پہ گفتگو نہیں کرتے، وہ واقعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور جو اس سے بھی پست ہوتے ہیں وہ واقعات کے بجائے وہ شخصیات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو ہمیں مذہبی طور پر غیبت سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم اس سے باز نہیں آتے، تو ہم گویا کہ گفتگو کی پست ترین سطح پہ ہیں، کہ جہاں ہم شخصیات کو پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہم اگر اس سے تھوڑے سے اوپر پہ اٹھ جائیں تو ہم واقعات پہ گفتگو کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں سطحیں پست ہیں۔
ہمارے پاس چونکہ آئیڈیاز نہیں ہیں اور ہم شاید نئے خیالات سوچنے والے سماج سے بھی تعلق نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو. چونکہ ہمارے پاس سماج سے متعلق نظریات یا نئے خیالات یا فلسفیانہ باتیں یہ نہیں ہیں، تو ہم واقعات پہ بات کرتے ہیں، اور واقعات میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ جو سیاست سے متعلق واقعات ہیں ہم ان پہ بات کرتے ہیں. اور پھر جب اس طرح کی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے پھر تو ہمارے مزے لگ جاتے ہیں، اور وہ جو میں نے کہا کہ روٹی کھل گئی ہے، پھر ہم دوڑ پڑتے ہیں، پھر ہم کھانے کی میز پہ وحشیوں کی طرح پلٹتے ہیں. تو یہ جو وحشت ہے یہ ہمارا ایک انتہائی قابل رحم رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ویڈیو کو اس طرح منظر عام پہ لانا، کسی کے گناہ کو اس طرح کھولنا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ستار ہے. ستار کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا عیب دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا گناہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ لوگوں سے ہمارے گناہ کو چھپا دیتا ہے. اس نے ہمارے گناہ کا حساب ہم سے لینا ہے، وہ ہماری ایک الگ ایمانی سطح ہے. لیکن جہاں تک یہ دنیا ہے اس نے ہمارے گناہوں کو چھپانا ہے. تو گویا جیسے ہمیں غیبت سے منع کیا گیا، ہم غیبت کرتے ہیں. ہمیں گناہوں سے کو چھپانے والی ذات پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم گناہوں کو سامنے لاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایمان کے سطح پر بھی کمزور ہیں. تو یہ ایک بہت ہی قابل رحم رویہ ہے کہ کسی کی ویڈیو کو لیک کرنا، پھر اس پہ گفتگو کرنا، اور پھر اس پہ مذاکرے کرنا، اور پھر اس کی توضیحات دینا، اور پھر اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالنا. یہ میں سمجھتا ہوں ہم جو سماج ہیں بحیثیت مجموعی ہم بہت ہی قابل رحم ہیں، اور ہمیں اس قابل رحم صورتحال سے بہرحال باہر آنا چاہیے. خوب سر، آپ نے جتنی گفتگو کر دی کوئی اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی بولنے کی. لیکن آج کے موضوع کے حساب سے یہی ایک جو ہے وہ بات آپ تک پہنچانا مقصود تھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت محتاط ہو کے جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس پہ آپ کا ہر قدم جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے لیے اچھا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور بہت برا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں جانا ملک کے حوالے سے. نوجوان شاعرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اس کے علاوہ نوجوان نسل میں بھی آپ خاصی مقبول ہیں. آپ کا پہلا شعری مجموعہ حال ہی میں منظر عام پر آیا اوڑھنی کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے تازہ مجموعہ کلام اوڑھنی کا ذکر کیا، تو اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے، وہ ہم اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. دن کی جانب کبھی اس رات سے رستہ نکلے، دن کی جانب کبھی اس رات سے رستہ نکلے، باغ کی سمت بھی فٹ پاتھ سے رستہ نکلے. باغ کی سمت بھی فٹ پاتھ سے رستہ نکلے، شاید ایک اور ملاقات کی امید بندھے، شاید ایک اور ملاقات کی امید بندھے، ایک سرے راہ ملاقات سے رستہ نکلے. واہ کیا کہنا، ایک سرے راہ ملاقات سے رستہ نکلے. بہت خوب. میں بھی اب ڈھونڈتی رہتی ہوں بہانے کیا کیا، میں بھی اب ڈھونڈتی رہتی ہوں بہانے کیا کیا، اس سے کچھ بات کروں بات سے رستہ نکلے. واہ. اس سے کچھ بات کروں بات سے رستہ نکلے. عین ممکن ہے یہ دنیا کا ہو مرکز میری ذات، واہ. عین ممکن ہے یہ دنیا کا ہو مرکز میری ذات، مجھ تک آئے جو سماوات سے رستہ نکلے. واہ. مجھ تک آئے جو سماوات سے رستہ نکلے. بہت خوب. شہر کے رستے کہیں شہر میں کھو جاتے ہیں، شہر کے رستے کہیں شہر میں کھو جاتے ہیں، شہر کو اب کوئی دیہات سے رستہ نکلے. واہ واہ واہ. شہر کو اب کوئی دیہات سے رستہ نکلے. بہت خوب. کھل کے رو لوں تو یہ دیوار ہٹے دوری کی، کھل کے رو لوں تو یہ دیوار ہٹے دوری کی، ابر برسے تو یہ برسات سے رستہ نکلے. واہ.
ابر برسے تو یہ برسات سے رستہ نکلے، بہت خوب، بہت خوب. مجھ کو اس مات کا افسوس نہیں ہے جانا، مجھ کو اس مات کا افسوس نہیں ہے جانا، جیت کی سمت جو اس مات سے رستہ نکلے، واہ. جیت کی سمت جو اس مات سے رستہ نکلے، دن کی جانب کبھی اس رات سے رستہ نکلے، باغ کی سمت بھی فٹ پاتھ سے رستہ نکلے. بہت خوبصورت، بہت ہی عمدہ کلام آج آپ نے عطا کیا. ناظرین، اب پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں شامل مضامین ہیں بہت دلچسپ اس لحاظ سے ہیں کہ یہ ایک ایسی ٹیکنیک پر مضامین ہیں کہ اردو ادب میں اس ٹیکنیک پر بہت کم لکھا گیا ہے. کتاب کا عنوان ہے ندرت خیال. یہ ڈاکٹر خالد ندیم کے مضامین کا مجموعہ ہے، اور اس میں جو شامل مضامین ہیں اس میں جو غالب حصہ ہے وہ اردو کے مکتوباتی ادب پہ ہے. اردو میں مکتوب کے اسلوب میں بہت سارے ناول لکھے گئے ہیں، بہت سارے افسانے لکھے گئے ہیں، بہت ساری نظمیں لکھی گئی ہیں، اور اس ٹیکنیک پر تاحال کوئی قابل ذکر جو کتاب ہے وہ نہیں تھی. یہ جو خط کی ٹیکنیک ہوتی ہے اس کو ہم ایپسٹولری لٹریچر کہتے ہیں. شاید ہم نے اس اصطلاح پر چائے کی پیالی میں کسی وقت بات بھی کی تھی، بالکل، کہ اس طرح کا جو ناول ہوتا ہے کہ جو مکتوب کے انداز میں لکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کیا جاتا ہے نصیر اور خدیجہ، تو یہ بھی یوں سمجھے کہ ہمارے افسانے کا تو آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے. تو بہت ساری کتابیں ایسی اسی طرح آپ شاعری کو دیکھیے تو اچھے شاعری میں جو مکتوباتی ادب ہے یہ دو طرح کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک روایت رہی ہے منظوم مکتوب کی، یعنی جیسے ہم نثر میں خط لکھتے ہیں، بالکل، تو ایک منظوم مکتوب کی روایت ہے. لیکن اس کے متوازی ایک اور روایت بھی ہے کہ وہ مکتوب نہیں ہوتا لیکن وہ مکتوب کی ٹیکنیک میں نظم ہوتی ہے. جیسے اقبال کی نظم ہے جاوید کے نام، یا مجید امجد کی نظم ہے ایک سہیلی کا خط. بالکل. تو یہ جو ہے یعنی اس طرح کی مکتوبات نہیں ہیں، لیکن مکتوب کے انداز میں جو خطوط ہیں وہ رقم کیے گئے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ہاں منظوم پہیلیاں ہیں، ان کی بھی ایک بڑی روایت ہے. تو باقی بھی یعنی مضامین ہے، اس میں سند تلمیع پہ ہے اور خردہ گیری اس پر مضمون ہے، علمی خطبات پر مضمون ہے، لیکن جو غالب حصہ ہے وہ ہمارے اس ادب پہ ہے جو مکتوباتی ادب ہے. اچھا، ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کوئی بھی مصنف جب اپنی کتاب یا اپنی کوئی تصنیف منظر عام پہ لاتا ہے تو اس کا ایک جواز ہونا چاہیے کہ یہ میں تصنیف کیوں منظر عام پہ لا رہا ہوں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ عموماً ہمارے یہاں بعض کتابیں ایسی آتی ہیں کہ مثلا میرے 10 مضامین اکٹھے ہو گئے تو میں نے کہا چلیں اب اس کی کتاب آ جانی چاہیے. کتاب کسی ایسے موضوع پہ ہو کہ آپ محسوس کریں کہ اس موضوع پر کتاب موجود نہیں ہے اور میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. بالکل. تو یہ جو ہمارے ہاں کنٹریبیوشن کا تصور ہے یہ کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد ندیم کی یہ تصنیف جو ہے، چونکہ اس طرح کے منفرد پہلوؤں پر ان کے مضامین ہیں اور اس منفرد پہلو پر تاحال کوئی کتاب نہیں تھی، اور انہوں نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے. مکتوباتی ناول کی ایک پوری تاریخ دی ہے، مکتوباتی افسانے کی ایک پوری تاریخ دی ہے، مکتوباتی نظمیں ہیں ان کا ایک ڈیٹا جو ہے وہ اس میں علمی انداز سے نہ صرف یہ ہے کہ مہیا کیا گیا ہے بلکہ اس پہ ایک تنقیدی ویژن بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ندرت خیال یہ ایک بہت ہی نادر موضوع پر شامل مضامین اس کتاب میں ہیں. تو ہمارے طالب علم جو مکتوباتی ادب سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھیں. ندرت خیال، مصنف ہیں ڈاکٹر خالد ندیم. بہت خوبصورت، بڑی منفرد اور دلچسپ کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.